بھائیوں ایک چیز ذرا اندازہ لگاؤ، ہمارے جو سلمان آغا جی ہیں، اگر پچھلا ورلڈ کپ انہوں نے اپنی کپتانی میں جتوا دیا ہوتا تو اب تک کم از کم نارمل صدن پاکستان تو بن ہی چکے ہوتے، کم از کم 1000 مربع زمین مل چکی ہوتی، 5-10 کوٹھیاں مل چکی ہوتی، 1700 ستار امتیاز مل چکے ہوتے، جو کچھ بھی ہوتا سب اٹھا کر انہی کو دے دیتے۔ پاکستان کے سارے شہروں کی پولیس میں جتنے بڑے بڑے عہدے ہیں ان کی وردیوں پر بھی شاید اب تک انہی کی تصویریں لگی ہوتی، اور زندگی بھر کا کنٹریکٹ ہو جاتا کہ بھائی اب جب تم کرکٹ چھوڑ بھی دو گے، بوڑھے بھی ہو جاؤ گے، چلنا پھرنا بھی مشکل ہو جائے گا، بستر پر لیٹے لیٹے کھانسی کے ساتھ انگلی سے اشارہ ہی کر سکو گے، تب بھی کوچنگ تم ہی کرو گے، مرنے سے پہلے بھی کوچنگ کرتے کرتے جان جائے گی، لیکن خدمات تمہاری ہی لی جائیں گی۔ اب دوسری طرف انڈیا کا کپتان ہے سوریا کمار یادو، جس نے 2026 کا T20 ورلڈ کپ جتوایا۔ انڈیا نے اس کے ساتھ کیا اگلی سیریز آئی تو نہ صرف کپتانی سے ہٹا دیا بلکہ ٹیم سے بھی باہر کر دیا، تقریباً کیریئر کا اختتام، کیونکہ عمر بھی 35-36 سال ہو چکی ہے۔ اب یہ معیار دیکھو، ایک ورلڈ کپ جیتنے والے کپتان کو بھی سائیڈ پر کر دیا، بالکل چٹکی کی طرح، کہا شکریہ بھائی کام ہو گیا اب آگے بڑھتے ہیں۔ اور ہمارے سلمان آغا صاحب جنہوں نے ایشیا کپ میں بھی شکست دیکھی، ورلڈ کپ میں بھی ہارے، پھر بھی آج تک کپتان ہیں۔ کیونکہ پریس کانفرنس میں اعتماد سے بات کر لیتے ہیں، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بول لیتے ہیں، اور 2-4 الفاظ یاد ہیں، فیئر لیس انٹینٹ، جب تک میں کپتان ہوں فیئر لیس کرکٹ کھیلوں گا۔ کسی نے بتا دیا کہ آج کل یہی لفظ ٹرینڈ میں ہے، بس وہی بولتے رہو، اور ابھی تک کپتان ہیں۔ ذرا معیار تو دیکھو، اب انڈیا اور انگلینڈ کی 5 ون ڈے میچز کی سیریز ہے۔ انڈیا نے اسکواڈ کا اعلان کیا اور سوریا کمار یادو کو تقریباً ہمیشہ کے لیے الوداع کہہ دیا، حالانکہ ورلڈ کپ جتوایا تھا، لیکن کہا پرفارمنس نہیں آ رہی تو باہر جاؤ۔ لوگوں نے بھی نہیں بخشا، کہا بھائی تم کر کیا رہے ہو؟ اب شریاس ایئر اور نئے لڑکوں کو موقع دیا جا رہا ہے۔ اوبیوو سوریونیشی صرف 15 سال کا بچہ، اسے انگلینڈ جیسی ٹیم کے خلاف ان کے گھر میں ڈیبیو کا موقع دیا جا رہا ہے۔ T20 کرکٹ میں اتنی کم عمر میں موقع ملنا خود ایک ریکارڈ ہے۔ اب خود سوچو ہم کہاں کھڑے ہیں اور دنیا کہاں پہنچ گئی ہے۔ دنیا کی ٹیمیں نوجوانوں کو موقع دے رہی ہیں اور ہم آج بھی تجربے کا راگ الاپ رہے ہیں۔ سوریا کمار کے پاس ورلڈ کپ جیتنے کا تجربہ تھا، پھر بھی باہر ہو گیا۔ کسی نے نہیں کہا کہ اس کے تجربے کا اچار ڈالیں، ادھر 15 سال کے بچے کو موقع دے دیا گیا، اور ہمارے ہاں کچھ کھلاڑیوں کو کھیلتے کھیلتے 15 سال ہو گئے ہیں۔ اب ان کے تجربے کا کیا کریں؟ اچار ڈالیں؟ یہ تجربہ تو ایسے استعمال ہوتا ہے جیسے گاؤں میں کوئی بوڑھا بابا ہو اور لوگ اس کے پاس جن بھوت چڑیل بھگانے کے ٹوٹکے لینے جائیں۔ بھائی ہمیں کون سی چڑیل بھگنی ہے؟ یہ تو الٹا خود ہمارے گلے پڑی ہوئی چڑیل بن چکی ہے۔ سب کچھ صاف صاف نظر آ رہا ہے، ہم اندھے تو نہیں ہیں۔ ہمیں صاف محسوس ہوتا ہے کہ ہمیں صرف چونا لگایا جاتا ہے۔ خدا کا واسطہ دنیا کا معیار اتنا بلند ہو چکا ہے کہ وہاں صرف پرفارمنس دیکھی جاتی ہے۔ پرفارم کرو تو کھیلو، نہ کرو تو باہر جاؤ، چاہے ورلڈ کپ جیتنے والے کپتان ہی کیوں نہ ہو۔ اور ہمارے ہاں پچ کنڈیشن سچویشن پلاننگ فیئر لیس انٹینٹ، یہی 5-7 الفاظ ہیں جنہیں بار بار دہرا کر سالہ سال گزار دیے جاتے ہیں۔ جو بندہ یہ 5-7 الفاظ اچھی طرح بول لے وہ کپتان بن جاتا ہے۔ پھر مینجمنٹ کہتی ہے مسئلہ یہ ہے، مسئلہ وہ ہے، ٹیم جیت نہیں رہی۔ جواب آتا ہے فکر نہ کریں ابھی ٹھیک کر دیتا ہوں۔ مینجمنٹ خوش ہو جاتی ہے کہ واہ کتنا پراعتماد لڑکا ہے۔ 1 سال بعد پوچھتے ہیں بھائی تم نے تو کہا تھا ابھی ٹھیک کر دوں گا۔ جواب آتا ہے ابھی لوچا ہاتھ میں ہے، ابھی ٹھیک کر دیتا ہوں۔ پگھل گیا نا اس کے مگرمچھ کے آنسو دیکھ کر تیرا پتھر دل بھی پگھل گیا، پلٹ گیا، تو پلٹ گیا، ایسی بات نہیں ہے یار۔ پھر سب مطمئن ہو جاتے ہیں کہ شاید واقعی کوئی لوچا آ گیا ہے، اور اسی ابھی ٹھیک کر دیتا ہوں میں 5-7 سال گزر جاتے ہیں۔ پاکستانی کرکٹ تو ٹھیک نہیں ہوتی، لیکن ان کا اپنا گھر، ماوارن زندگی، بینک بیلنس اور مستقبل سب ٹھیک ہو جاتا ہے۔
اور آخر میں سامان باندھ کر نکل جاتے ہیں۔ جب سے ان کا چہرہ دیکھا ہے تب سے یہی سن رہے ہیں۔ ابھی ٹھیک کر دیتا ہوں۔ یہ کب ٹھیک کریں گے؟ اس کی ضمانت میں نہیں دے سکتا۔